عثمان اس کو کہتا ہے سونے کے بہاؤ بکنے والے کتے تمہاری کیا قیمت ہے، ہم تمہیں خریدیں گے، کتا برائے فروخت بتاؤ۔ سلواڈور یہ سن کر اب ان پر تشدد کرتا ہے، پھر کہتا ہے بتاؤ اتابالی کہاں ہے؟ عثمان نہیں بتاتا۔ اتابالی ایک خواب دیکھتا ہے جس میں ایک کبوتر کو پنجرے میں بند کیا ہوتا ہے اور سانپ اس کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اتابالی کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ بالا کہتی ہے بابا خیریت تو ہے؟ اتابالی اسے کہتا ہے کہ درویشوں کو جنگل میں بھیجو اور ان سے کہو اور وہاں اچھی طرح سے دیکھیں۔ بہادر جنگل میں جاتا ہے اور عثمان کے سپاہی کا گھوڑا دیکھ کر رک جاتا ہے۔ آگے جاتا ہے تو سلواڈور کا سپاہی ہوتا ہے۔ قبیلے میں کالانوس دمدار سے کہتا ہے کہ آپ کے لیے ایک اہم پیشکش ہے۔ کالانوس کہتا ہے کہ علی شاہ صاحب باہمت ہیں مگر ہم مل کر بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں بازار صرف سوغوت اور حصار میں نہیں ہے، ارد گرد میں بھی بازار ہیں۔ ہم ان کو آباد کریں گے، اچھا نفع کمائیں گے اور خود کو مضبوط کریں گے۔ جنگل میں درویش ارکت وغیرہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ وہ چیک کرتا ہے تو ضمیر مر چکا ہوتا ہے جبکہ ارکت زندہ ہوتا ہے۔ وہ ارکت اٹھاتا ہے اور ارکت کہتا ہے قبیلے اطلاع دیں، وہ عثمان صاحب کو لے گئے ہیں۔ ایک درویش کہتا ہے فوری جاؤ، حضرات کو اطلاع کرو، میں انہیں قبیلے لے کر جاتا ہوں۔ سلواڈور عثمان سے کہتا ہے میں نے یہ دیکھ لیا کہ تمہارے سپاہی تمہاری قدر کرتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ تم ان کی کتنی قدر کرتے ہو۔ پھر وہ باری باری ہر سپاہی کے پاس جاتا ہے۔ کونور سپاہی کہتا ہے کہ ابلیس، تم کپڑوں میں ملبوس ابلیس ہو۔ سلواڈور اسے کہتا ہے تم دکھنے میں تو بہت خطرناک جنگجو لگتے ہو مگر مجھے افسوس، تم بہت برے طریقے سے مرو گے اور اس کا فیصلہ عثمان کرے گا۔ قبیلے میں دمدار کہتا ہے نئے بازار پر حملہ علاقے کی ساکھ کے لیے اچھا نہیں تھا، کافی نقصان ہوا، اگر اس کے دوبارہ آباد ہونے کے بعد وہاں کوئی اور نہیں ہم ہی ہوں گے۔ بمسی کہتا ہے کہ شیخ اتابالی وہاں ہوں گے، بات جب تجارت کی ہو تو اخی برادری کا نام ذہن میں آتا ہے۔ دمدار کہتا ہے اخی سے مراد مصیبت کا آنا ہے اور ہر ایک کے لیے بڑی مصیبت، نہ تو میں اور نہ ہی علی شاہ صاحب ان کو وہاں جگہ دیں گے۔ اسی دوران قبیلے کا ڈھول بجتا ہے کہ غازی عبدالرحمن چند سپاہیوں کے حملہ قبیلے پہنچ جاتا ہے۔ غازی عبدالرحمن خیمے میں داخل ہوتا ہے تو سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ دمدار پوچھتا ہے کہ غازی عبدالرحمن بھائی جان کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب کو کونیا سے لے کر کسری تک تمام معالجوں کو دکھایا۔ کسری میں گوہر سلطان کے شفا خانے کے معالجوں نے کہا ہے کہ بیماری پھیپھڑوں تک پہنچ چکی ہے، ان کا علاج کروانا بہت ضروری ہے، اس لیے ان کا کچھ دن وہاں رکنا بہت ضروری ہے، صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک درویش اتابالی کو بتاتا ہے کہ عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں پر جنگل میں کھاد لگا کر حملہ کیا گیا ہے، وہ ان کو لے گئے ہیں۔ اتابالی پوچھتا ہے کہ یہ کس نے کیا؟ درویش کہتا ہے یہ نہیں پتا حضرت۔ اتابالی کہتا ہے میری تلوار تیار کرو اور درویشوں اور آج ہمیں پیر نہیں سپاہی بننا ہے، ہم عثمان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ بالا کہتی ہے تو سکون ہم پر بھی حرام ہے بابا۔ عبدالرحمن غازی بتاتا ہے کہ ارطغرل صاحب کو اس بیماری میں بھی اپنے قبیلے کی فکر تھی، ان کے بغیر قبیلے کا نظام تاخیر کا شکار نہ ہو جائے۔ کہتا ہے کہ یہ سلمان شاہ فرزند ارطغرل کا فرمان ہے کہ میرا بھائی دمدار میرا نائب ہوگا، میرے بیٹے ان کی اطاعت کریں گے، تمام سرداران بھی ان کی اطاعت کریں گے، تو یہ فیصلہ کائی قبیلے کی بہتری کے لیے کیا گیا ہے۔ اور پھر وہ ایک انگوٹھی دمدار کو دیتا ہے، کہتا ہے کہ اس کو قبول کریں۔ دمدار اس کو چوم کر اپنی انگلی میں پہن لیتا ہے اور پھر سب لوگ دمدار کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایک سپاہی خیمے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ارکس سپاہی کو زخمی حالت میں قبیلے لایا گیا ہے اور ضمیر بھوکم شہید ہو چکا ہے۔ بمسی کہتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ عثمان صاحب کہاں ہیں اور باقی سپاہی کہاں ہیں؟ سپاہی کہتا ہے وہ انہیں لے گئے ہیں اور انہیں قید کر لیا گیا ہے۔ سلواڈور کونور سپاہی کو مار رہا ہوتا ہے۔ کونور کہتا ہے مارو مجھے، مارو ابلیس، اگر تم نے آج مجھ کو نہ مارا تو میں تمہارا کلیجہ چیر دوں گا۔ سلواڈور اس پر خنجر چلانے لگتا ہے کہ صوفیہ اس کو روک دیتی ہے اور کہتی ہے چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اور پھر صوفیہ عثمان کے پاس آ جاتی ہے۔ درسن ایک تلوار اتابالی کو دیتا ہے۔ اتابالی کہتا ہے کہ عثمان کو اس لیے اغوا کیا گیا کہ ان کو معلومات چاہیے اور ان کو خزانہ بھی چاہیے۔ اتابالی درسن سے کہتا ہے تم قاصد بن کر قلعے جاؤ گے اور انہیں کہو گے کہ اتابالی امانتیں دینے کے لیے تیار ہے مگر اس کے بدلے عثمان کو چھوڑنا ہوگا۔ ایک درویش بولتا ہے کہ جناب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے سالوں جدوجہد کی، کئی ساتھی کھو دیے، کیا عثمان اتنا ہی قیمتی ہے؟ اتابالی کہتا ہے کہ ہم نے عالم اسلام کی ساتھ کی بحالی کے لیے بہت سا کام کیا، عثمان بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا خزانہ۔ اور وہ بالا سے کہتا ہے تم قبیلے جاؤ گی، شیطان کی ایک سانس قبیلے پہنچ چکی ہے، اگر ضروری ہو تو اس کو وہیں روک دینا۔ صوفیہ عثمان کو کوڑے مارتی ہے اور پوچھتی ہے بتاؤ اتابالی کہاں ہے؟ عثمان نہیں بتاتا
عثمان کہتا ہے قریب آؤ۔ اس کو کہتا ہے عتاب علی دلوں میں ہے، ہمارے ہی نہیں بلکہ تمام ترکوں کے دلوں میں ہے، اگر وہاں سے نکال سکتی ہو تو نکال لو۔ اور پھر وہ عثمان کے سپاہیوں کو خنجر سے زخمی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس طرح اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔